حضور نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی تشبیہ اختیار کرے گا وہ اسی میں اٹھایا جائے گا، اس قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ دیکھو ایک آدمی عیسائی نہیں ہے لیکن وہ صلیب لٹکاتا ہے، عیسائیوں کی شکل و صورت بناتا ہے، عیسائیوں کے طریقے پہ چلتا ہے، عیسائی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے لیکن طریقہ وتیرہ عیسائیوں کا، تو قیامت کے دن عیسائیوں میں اٹھایا جائے گا چاہے یہ کچھ سجدہ ریز کیوں نہ ہو۔ اور اس پر حضرت شیخ ہمارے مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اور کتابوں میں نے پڑھا ہے، میں اس تفصیل میں جاؤں گا، مختصر سے عرض کرتا ہوں کہ فرانس کا ایک غیر مسلم اور بیت اللہ، کعبہ، مکہ معظمہ کا ایک شیخ الحدیث، حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ جب مکہ معظمہ کی وہ قبر کھولی گئی اس میں وہ غیر مسلم، بظاہر وہ غیر مسلم تھا، وہ پڑا ہوا تھا اور شیخ وہاں سے غائب ہے۔ تلاش کی، تفتیش کی، وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں کا وہ آدمی تھا فرانس، وہاں اس کی قبر کو کھولا تو شیخ کی قبر وہاں، میت وہاں۔ لوگوں کو تعجب ہوا کیا ہوا، آئے، اب وہ ہماری طرح تو اس زمانے کے لوگ تھے نہیں کہ چلو جو ہوا جی ہو گیا، نہیں، وہ تفتیش کرتے تھے کہ قصہ کیا ہے۔ آئے تو شیخ کے گھر میں، یہ بات سمجھنے کی، اچھا شیخ کے گھر میں آئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کا عمل کیا تھا؟ کہا کہ جیسا مسلمانوں کا عمل تھا اس کا عمل تھا۔ کہا نہیں کوئی خاص بات ہوگی، کوئی مسئلہ تو ایسا ہے کہ یہ جسد تبدیل ہو گئے، جس کو مکہ میں ہونا چاہیے تھا وہ فرانس پہنچ گیا، جو فرانس میں تھا وہ مکہ میں آ گیا، کیسے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اچھا نظام اللہ کا ہے، یہ نیچے اوپر کرنے کا نظام یہ میری آپ کی سمجھ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ قصہ کیا ہے، بات کیا ہے، ہمیں سمجھاؤ۔ اس نے کہا کہ باقی تو بہت نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ہر وقت دین کے کام میں مصروف رہتے تھے، یہ تھا وہ تھا، بڑا قصہ تعریفیں کی، لیکن ایک مسئلہ ان میں تھے، ایک بات، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی غسل جنابت ہوتا تو کہتے عیسائی مذہب کتنا اچھا ہے کہ اس میں غسل جنابت نہیں ہے۔ ایک بات، صرف ایک بات، کتنی کون سی بات ہے، شکل نہیں بنائی، صورت نہیں بنائی، طریقہ نہیں اپنایا، صرف اتنی سی چاہت تھی دل میں کہ عیسائی مذہب کتنا اچھا، اس میں غسل جنابت نہیں، مرنے کے بعد عیسائیوں کے ساتھ کھڑا اٹھا دیا جات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپانے والا کیسے امید رکھتا ہے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنے گا؟ میرے محترم دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، ہم نے اپنی چاہتوں پہ نہیں چلنا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی چاہتے میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ اپنی خوشی غمی نہیں، اپنا دکھ سکھ نہیں، اپنی چاہت نہیں، محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اور طریقہ کون سا ہے؟ صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، علی المرتضیٰ کو دیکھو، صحابہ کرام ہیں، اپنی چاہتوں اور خواہشوں کو خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں ہم نے ان کے تابع بن کے چلنا ہے۔ تو ہم اگر ایسا کریں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے، ورنہ ہدایت تو نام ہوگا اور کرتے کچھ پھریں گے۔